تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ سایہ ہے کسی بچے کو، پھر اس کو لے کر جاتے ہیں دم کے لیے، سایہ اتارنے کے لیے، اس سایہ ہے سے کیا مطلب ہے؟ یہ کس چیز کا سایہ ہوتا ہے یا یہ کیا تصور ہوتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ سایہ جو بچوں میں ہوتا ہے وہ آسیب ہوتا ہے، وہ سایہ نہیں ہوتا۔ سایہ کی ڈیفینیشن تھوڑی سی اور ہے۔ جی جی سایہ تو انسان کا اپنا بھی ہوتا ہے، ہاں ٹھیک ہے؟ جی تو جی بچوں میں جو ہے وہ آسیب ہوتا ہے، کوئی جنات کا ہو گیا، کوئی پریشر بچوں میں، اگر تو وہ تھوڑا سا بڑا بچہ ہے تو سایہ آپ ٹپیکل اگر آپ ڈیفائن کرو سایہ کو، تو سایہ کو آپ مطلب وہ نفسیاتی طور پہ لے کے جا سکتے ہو کہ کسی کو اگر کوئی تو نفسیاتی پریشر ہے، آسیب کیا چیز ہوتی ہے عظمیٰ؟ جی جی، آسیب کیا چیز ہوتی ہے؟ آسیب جنات ہو سکتے ہیں، کوئی مطلب اس طرح کی کچھ شیطانی بدروحیں ہو سکتی ہیں جو آپ کو تنگ کر سکتی ہیں بچوں میں خاص طور پہ۔ اس کا مطلب اگر کسی بڑے کے اوپر جنات ہیں یا کوئی بدروحیں یا کوئی شیطانی روحیں چیزیں ان کو تنگ کرتے ہیں تو وہ آسیب نہیں ہوگا، وہ صرف بچوں میں ہی ہوگا؟ نہیں، بچوں میں بھی آسیب ہو سکتا ہے، بڑوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں نا، شیطان تو کسی پر بھی ہیوی ہو سکتا ہے نا۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ شیطان یہ تو نہیں دیکھتا یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، یہ بچہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ فرما رہی ہیں اس کا جو صحیح تلفظ یا صحیح لفظ ہے وہ آسیب ہونا چاہیے، سایہ ہونا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ جی بالکل، ایسے سایہ کی ڈیفینیشن ہو رہا ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا، اس کا مطلب یہی کیا میں سمجھوں آسیب ہو گیا کہ اس کے اوپر کوئی غیر انسانی طاقتیں جو ہیں وہ اس پہ اپنا اثر کر رہی ہیں، منفی یا مثبت؟ منفی مثبت تو نہیں نہ ہو سکتا۔ شیطان اگر مثبت کرنے لگ جائے تو پھر رونا کس چیز کا ہے، کیونکہ شیطان ہی تنگ کرتا ہے۔ مثبت چیز کسی کو تنگ نہیں کرتی، وہ بالکل یہ ہے کہ آپ کو روحانیت کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ روحانیت کا ٹاپک ہی ہو رہا ہے، یہ چیپٹر ہی ہو رہا ہے نا۔ اچھا اچھا۔ تو یہاں پر ہم آسیب کی بات کر رہے ہیں، تو آسیب ہمیشہ آپ کو اپنے یہی سنا ہوگا کہ آپ کو تنگ کرتے ہیں، اچھا، آپ کو بیمار جنات کر وغیرہ بھی دیتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، وہ بھی آسیب میں ہی آئیں گے؟ آپ کو نیگیٹو تھاٹس ہو سکتے ہیں، آپ اپنی زندگی سے مایوس ہو سکتے ہیں، آپ مطلب اس طرح کی چیزیں وہ کرتے ہیں، آپ کو زندگی کی روحانیت سے دور لے جاتے ہیں۔ آسیب اس طرح آپ پہ اٹیک کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا کہ آسیب کا جو ایک اثر ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ کو روحانیت کی دنیا سے دور لے جاتے ہیں۔ بابا عبداللہ آپ فرمائیے گا یہ آسیب اور سایہ کیا چیز ہے؟ کیونکہ اکثریت میں برطانیہ میں خاص طور پہ لوگ بہت زیادہ اس کا شکار ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی ہوتے ہیں لیکن برطانیہ میں بھی بہت بڑی تعداد ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، وضاحت یہ کر دیتا ہوں کہ آسیب، چڑیل، بھوت، سایہ، یہ تمام نام جو ہیں ہماری تخلیق کیے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی سہولت کے حساب سے، اپنی عقل کے حساب سے یہ نام رکھتے ہیں۔ سب کچھ جو ہے وہ صرف جنات کے علاوہ کسی کے جسم کے اوپر اثر نہیں آتا۔ اور رہا مسئلہ سائے کا، تو یہ ہماری اپنی مطلب تخلیق ہے۔ کوئی کہتا ہے بھوت، کوئی کہتا ہے آسیب، کوئی کہتا ہے چڑیل، کوئی کہتا ہے سایہ، کوئی کہتا ہے جنات۔ نام سارے ایک ہی ہیں، وہ ہے مثال دے رہا ہوں جنات۔ عبداللہ بابا، تھوڑی سی میری تعلیم اس پہ فرما دیں۔ مثال کے طور پہ کوئی چیز ہوگی تو اس کا نام ہوگا نا، اگر چیز ہے ہی نہیں تو نام کیسے ہوگا؟ بہت سے لفظ جو ہیں وہ تخلیق ہم نے خود کی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی 2 مثالیں دوں، پتہ نہیں دوسری مثال دینی بھی چاہیے کہ نہیں۔ ایک مثال کے طور پہ چیئر وومن جو ہے یہ کبھی لفظ نہیں تھا، ہمیشہ لفظ جو آتا تھا ڈکشنری میں چیئر پرسن آتا، چیئر مین آتا تھا، پھر چیئر مین کو ہم نے چیئر پرسن میں کنورٹ کیا، اب چیئر وومن میں، یا اس طرح لفظ چینج ہوتے گئے۔ تو وہ چیز ہوتی ہے تو لفظ ہوتے ہیں، اگر چیز ہے ہی نہیں تو لفظ ہو نہیں سکتے۔ تو چڑیل کا لفظ ہے، چڑیل ہوتی بھی ہے۔ دیکھیں جی، حدیث مبارک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ چڑیل کیا ہوتی ہے، مختصر مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا چڑیل ان کافر جنات، یعنی وہ شریر کافر جناتوں کو چڑیل کہتے ہیں۔ تو یہ نام جو ہے ہم نے اپنی سہولت کے حساب سے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 مخلوق بنائی ہیں۔ آپ کا خیال ہے کہ چڑیل کوئی فیمیل جینڈر نہیں ہے، کوئی خاتون جن کا نام نہیں ہے؟ نہیں، کسی کا نام نہیں، یہ ہماری جنوں کا نام ہے۔ بالکل، یہ جنات، وہ کافر جنات، جادوگر جنات، وہ شریر جنات، انہیں چڑیل کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھوت پریت کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اپنے تجربے کے حساب سے یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ صرف انسانوں کے جسم پہ 2 چیزیں آتی ہیں، ایک تو صرف اس کی اپنی روح
جو اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، اور دوسری وہ جنات جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے، وہ ہمارے خون میں شریانوں میں گردش کرتا ہے. تو جنات، بخاری کے اندر ایک حدیث ہے شیطان ہے، جنات کا لفظ نہیں ہے، شیطان کا لفظ ہے میرے خیال جی میں. شیطان جو ہے وہ جن ہے، اس کی صفت جو ہے وہ جن ہے. پہلے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صدق اللہ مولانا العظیم. یہ عرف عام میں یہ جو لوگ کہتے ہیں جی سایہ ہو گیا، جی سایہ ہو گیا سے مراد یہ ہے کہ جنات کا اس بندے پہ قبضہ ہو گیا ہے، یہ مراد ہوتی ہے. ہاں، ٹھیک. یعنی سایہ جو ہے، سایہ ہو گیا اس پہ، جنات کا قبضہ یہ ہو اپنے اچھی گیا. بات ہے، عرف عام میں عرف عام مجموعی میں طور پہ لفظ ہوتا سمجھا اصل جاتا میں ہے. حقیقت میں جن ہی ہے. جن ہی ہے. اسیب بھی یہی چیز ہے. آصیب بھی یہی چیز ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ جن، پریت، دیو، مرگ دیو، یہ مسان، یہ ساری قسمیں ہیں جنوں میں. جنوں میں قسمیں ہیں. جنوں میں قسمیں ہیں. اچھا. تو اس میں کچھ زیادہ شدید ہوتے ہیں، کچھ بعض دفعہ جنات ایسے ہوتے ہیں ان کو ایک عامل سرفی کہہ دیتا ہے کہ قسم اٹھا کے چلا جا بھائی، وہ چلا جاتا ہے. کوئی اس کا مطلب اس جن کو قسم کا پتہ ہے کہ قسم پتہ ہے. اچھا. تو یہ بات سلیمان علیہ السلام، ہمارے ہاں تو یہی سلیمان علیہ السلام کے رب کی قسم اٹھاؤ، یہ بڑا تقرب، یہ عزت دیتے ہیں سلیمان علیہ السلام، چونکہ وہ بادشاہ رہے ہیں جنات کے. تو ان کی قسم کہتے ہیں جی اٹھا لی ہے تو اب ہم رہیں گے تو ہمیں نقصان پہنچے گا. تو یہ جنوں کی قسمیں، سایہ ہے، اسیب ہو گیا. اسیب، چڑیل ہوتی ہے کوئی چیز؟ چڑیل یہ خبیث ہے، مطلب برے والے جن. چڑیل اصل میں مادہ ہے، مطلب مادہ جن ہے، میل ہے. میل ہے. تو ہم ساری زندگی سمجھ رہے کہ یہ اس کی بیوی کا جن کی نام ہے چڑیل، یہ ایسا نہیں ہے. نہیں، تو جو مادہ حضور جو فیمیل کو کہتے فیمیل کو کہتے ہیں، فیمیل ہے مادہ. فیمیل ہے، ٹھیک، تو مادہ ہم ہے. صحیح سمجھے نا. تو وہ جننی جو ہے اس کا نام، دوسرا جو نام ہے وہ چڑیل ہے. چڑیل ہے. ایک ام سبیان ہے، ایک ام سبیان جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس کے ساتھ مکالمہ ہوا. ام سبیان کیا کرتی ہے، اتنی یہ طاقتور ہوتی ہے کہ بچوں کو، جیسے یہ مرغی کے دورے اس طرح وہ دورے پڑتے ہیں، یعنی کسی پہاڑ پہ بیٹھی ہے تو کیا پتہ ہے 100-200 بچوں پہ اس کا اثر ہو، جس وہاں بیٹھ کے. فرما رہے ہیں کہ مرغی جو ہے یہ چڑیل ڈالتی ہے. مرغ دیو جو کہتے ہیں، مرغ دیو. اچھا. مرغ دیو سے. اچھا. چڑیل جو ہے ام سبیان. جب تک بچہ چھوٹا ہوتا ہے، 10 سال سے اوپر جاتا ہے تو وہ مرغی میں تبدیل ہو جاتا ہے. پہلے وہ ام سبیان کہہ رہے ہیں. ام سبیان ایک جننی کا نام ہے، وہ خبیث جننی ہے جو ماں کی گود میں بچوں کو تکلیف دیتی ہے، وہ مرغی کی طرح دورے بناتی ہے، تو اسے ام سبیان کہتے ہیں. یہ جنات کی قسمیں ہیں، یہ اقسام ہے. ہاں. تو اقسام کا مطلب ان کے قبیلے ہیں یا ان کے کردار ہیں؟ قبیلے کردار بھی ہیں، قبیلے بھی ہیں. قبیلے بھی ہیں. شاہ صاحب آپ نے ساری گفتگو سنی، اب آپ اس پہ پہلے اپنی رائے دے دیں، کیونکہ آپ کے پاس تو ایک جن ماشاءاللہ ہے بھی. الحمدللہ جی. جی یہ جو اسیب ہیں، جو سائے ہیں، یہ کس چیز کا نام ہے؟ کیونکہ آپ تو اپنے جن سے کام لیتے ہیں، چیزیں منگواتے ہیں، وہ تو آپ کی نوکری تقریباً کرتا ہے اگر میں صحیح ہوں تو یہ سایہ کیسے ہو جاتا ہے، پھر وہ قبضہ کیسے ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی، بات یہ ہے کہ جن اور اسیب ایک ہی بات ہے. ٹھیک. اس میں فرق کو نہیں ہے. ٹھیک ہے. لفظ ہم نے بنا لیے ہیں، اسیب ہو گیا، سایہ ہو گیا. جنات کا اثر ہے، یعنی انہوں نے قبضہ کر لیا. جی جنات ہیں، موجود ہیں. ٹھیک. شاہ صاحب یہ جب ہم کہتے ہیں کہ قبضہ کر لیا، جی، تو قبضہ وہ کس چیز پہ کرتے ہیں؟ جسم پہ جی. خیالوں پہ کہ جسم پہ؟ جسم پہ جی. جسم پہ جی. یہ خون میں رچ بچ جائیں گے. ٹھیک. یہ ہوا کے ناک کے راستے ہوا بن کے اندر گھسیں گے. ٹھیک. اور اپنا پورا مکمل کنٹرول کر لیں گے. ٹھیک. وہ جو جسم ہوتا ہے وہ اس کے قبضے میں ہوتا ہے. مثلا وہ کیا فرق ہے؟ ایک شخص کے جسم کے اندر شیطان یا جن چلا گیا ہے ناک کے راستے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ چلا گیا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے پھر جا کے، کیا کرتا ہے؟ جی وہ اپنا جسم سے لیا وہ کام کرتا ہے، لیکن جو اصل بندہ ہوگا نا، اسے نہیں پتا ہوگا میں حرکت کیا کر رہا ہوں.